کہ اس طرح کے ہر چھوٹی بڑی مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہونی چاہیے، جمعہ کے لیے لوگ جامع مسجد میں جمع ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کسی بھی شہر میں جائیں گے تو وہاں پر جامع مسجد بڑی بنائی جاتی تھی، اس کا جو ہے نا صحن اور اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم برادران اسلام، ایک بہت اہم مسئلے کی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ کچھ دنوں سے، خاص طور سے لاک ڈاؤن کے بعد سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جمعہ کی نماز محلے کے تقریباً تمام مساجد میں ادا کی جا رہی ہے۔ میں یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1413 موجود ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی نماز اگر وہ گھر میں پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور اگر محلے کی مسجد میں پڑھتا ہے تو 25 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور اگر جامع مسجد میں پڑھتا ہے تو اس کو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور اگر وہی مسجد اقصی میں پڑھتا ہے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور مسجد نبوی میں پڑھتا ہے تو بھی اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور اگر وہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ میں پڑھتا ہے تو اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ ترتیب بتانے کا مقصد کیا ہے، پہلے اس بات کو سمجھیے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسجد میں زیادہ ثواب کا مقصد یہی ہے کہ آدمی اکیلے نماز نہ پڑھے بلکہ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھے، تاکہ ایک جوڑ ہو اور محلے کی کیفیت، محلے کے تمام لوگ آپس میں ایک جگہ ملیں اور ایک دوسرے کی کیفیت سے آگاہی ہو۔ اور جمعہ کے دن جمعہ کی نماز جامع مسجد میں پڑھنا افضل ہے، اور جامع مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 500 گنا زیادہ کیوں بتایا گیا؟ اس لیے کہ شہر کے تمام لوگ جامع مسجد آئیں، اور سارے لوگ جب ملتے ہیں تو وہاں پر پورے گزشتہ ایک ہفتے کے موجودہ جو حالات ہیں اس حالات پر گفتگو ہو، آئندہ کا لائے عمل ہو، اسی بات کے اوپر خطبہ ہو۔ صرف عربی کا لکھا ہوا یا رٹا ہوا خطبہ، یا پھر آج کل علماء اکرام عربی جاننے والے ہو گئے ہیں، اس لیے کوئی بھی خطبہ اگر یوں ہی دے رہے ہیں تو جو ہے نا صرف عربی کا خطبہ ہم سمجھے بغیر سن لیں اور نماز پڑھ لیں، اتنا کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تو ہوا یہ کرتا تھا کہ وقت خلیفۃ المومنین جمعہ کو جو ہے نا خطبہ دیتا تھا۔ آج بھی ایران میں وہ سسٹم رائج ہے، وہاں کے جو ہے نا صدر ایران وہاں جامع مسجد میں خطاب کرتے ہیں، اور ہر جمعہ کو وہاں کی پوری سڑکیں بھر جاتی ہیں، تمام مسجد جو ہے نا چھوٹے چھوٹے مسجدوں میں نماز بند ہو جاتی ہے۔ یہ سسٹم یہاں پر کیوں نہیں ہے؟ یہ یہاں پر ہر چھوٹی بڑی مسجد میں نماز جمعہ ہو رہی ہے۔ اس سے جمعہ کی جو اہمیت ہے، جمعہ کا جو مقصد ہے، مقصد بھی فوت ہو رہا ہے، وہ اہمیت بھی لوگ سمجھنے سے قاصر ہے۔ اتنا بھی سمجھنے سے قاصر ہے کہ جمعہ کو 2 رکعت نماز اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ باقی 2 رکعتوں کی جگہ جمعہ کا خطبہ ہے، جس کا خطبہ چھوٹ جاتا ہے اس کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے۔ صرف نماز پڑھ لینے سے جمعہ ادا نہیں ہوتی، بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ فرشتہ نماز کو آنے والوں کا حساب کتاب رجسٹر میں لکھتا رہتا ہے، سب کا اندراج کرتے رہتا ہے، اور جیسے ہی خطیب ممبر کے اوپر چڑھ جاتا ہے وہ بھی فرشتہ بھی اپنا رجسٹر بند کر آ کر بیٹھ کر خطبہ سننے کے لیے سب کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے بعد آنے والوں کا کوئی کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ تو ایسے میں ہم جو ہے نا خطبہ چھوڑ کر صرف نماز کے ٹائم پہ اس میں بھی اگر 1 رکعت چلی جاتی ہے تو جا کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ ہم کس موڑ پر جا رہے ہیں؟ ہمارے نماز ادا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ان سب ساری باتوں سے جو ہے نا ہم بالکل بے پرواہ ہیں۔ اور آج میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل کی جمعہ کے بعد آنے والی جمعہ جمعۃ الوداع ہے۔ ویسے اسلام میں جمعۃ الوداع کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن
کبھی نہ کبھی تو سارے مسجدوں میں نماز بند کر جمعہ کی ادائیگی ایک جمعہ جامع مسجد میں ہو، اس مقصد کو لے کر اگر ہمیشہ پابندی نہیں کی جا رہی ہے تو کم سے کم جمعہ کی ایک نماز میں تو اس کی پابندی ہو سکے، اس کے لیے جو ہے نا یہ کوشش کی جانی چاہیے۔ اس لیے جمعۃ الوداع کا عظیم الشان اور بڑا اجتماع جامع مسجد میں ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مساجد میں جو نمازیں ہو رہی ہیں وہاں پر رمضان میں اس کی متبرک راتوں میں وغیرہ جو ہے نا جگہ کم پڑنے کی وجہ سے یہ مسجدوں کو جو ہے نا توسیع دی گئی۔ جیسے ہی مسجد کو تھوڑی توسیع دی گئی، جہاں پر جو ہے نا 40 آدمی نماز پڑھتے تھے، جیسے ہی وہاں پر 80 آدمی نماز پڑھنے کی گنجائش بن گئی، وہاں پر نماز جمعہ شروع ہو جا رہی ہے۔ میں معافی چاہوں گا اگر بات کو ہرٹ اگر ہوتا ہے تو، مگر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ چھوٹی موٹی ہر مسجد میں نماز جمعہ رکھنے کا مقصد سوائے ہفتہ واری چندہ کے وصولی کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یا پھر یہ بات ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس علماء اور خطیبوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے اور ہر عالم اور ہر خطیب ایک مسجد چاہ رہا ہے تاکہ وہ وہاں پر خطبہ دے سکے، وہاں پر نماز پڑھا سکے۔ دراصل یہ کام ان کا نہیں ہے، ان کا تو یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرے کہ اس طرح کے ہر چھوٹی بڑی مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہونی چاہیے، جمعہ کے لیے لوگ جامع مسجد میں جمع ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کسی بھی شہر میں جائیں گے تو وہاں پر جامع مسجد بڑی بنائی جاتی تھی، اس کا جو ہے نا صحن اور اس کے اطراف کی جگہ پارکنگ وغیرہ بڑی رکھی جاتی تھی تاکہ پورے شہر کے لوگ جامع مسجد کو آ سکیں۔ لیکن یہ سارے مقاصد کو فوت کر دیا جا رہا ہے۔ اگر ہم ہر ہفتے کو اگر جامع مسجد میں جمع ہو کر ایک بڑی تعداد میں نماز پڑھتے ہیں تو جب مجمع کثیر ہوتا ہے تو اس کا رعب اور اس کا دبدبہ کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔ یہ بات اسلام کے بنیادی تعلیمات میں سے ہے، اتحاد کی بات، کہ ہم اپنے اتحاد کو ہمیشہ ظاہر کرتے رہیں۔ روزانہ 5 وقت نمازوں کے ذریعے ہفتے میں ایک بار جامع مسجد میں پورے کے پورے شہر کے لوگ جمع ہو کر جمعہ کی نماز میں، عیدین کے موقع پر عیدگاہ میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے بلکہ ضروری ہے۔ تو عیدگاہ میں پورے شہر کے لوگ شہر چھوڑ کر ہر مسجد کو بند کر مقفل کر جائیں، جا کر عیدگاہ میں نماز ادا کریں۔ سال میں ایک مرتبہ سارے عالم کے مسلمانوں کو ایک جگہ بلا کر حج کے موقع پر اجتماع کرنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ ساری دنیا کو یہ پتہ چلے کہ مسلمان ایک خدا کو ماننے والے ہیں اور مرکزیت کا جو ہے نا ان کے پاس درس ہے، ان کے اندر اتحاد ہے، ان کے اندر ایک امام کے پیچھے سارے لوگ نماز پڑھنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کے اندر کوئی اختلافات پائے نہیں جاتے، ان کے اندر اجتماعیت ہے، ان کے اندر عمارت کی جو ہے نا بڑی قدر ہے۔ اس قسم کے جو ہے نا مقاصد کی تکمیل کے لیے یہ نظم رکھا گیا ہے۔ میں زیادہ کچھ کہے بغیر تمام چھوٹی بڑی مساجد میں جہاں پر نماز جمعہ شروع کرے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کل جمعہ ہے، آپ لوگ اعلان کر سکتے ہیں کہ آنے والی جمعہ کو ہمارے پاس نماز نہیں ہوگی، سارے مسلمان جامع مسجد میں جا کر نماز کو ادا کریں۔ جامع مسجد کمیٹی کی جانب سے وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ الحمدللہ پورے ٹینٹ وغیرہ مار کر گرما دھوپ کے پیش نظر سارے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ایسے میں تمام مسلمانوں کو ایک جگہ جمع ہو کر متحدہ طور پر اپنی نماز کی ادائیگی اگر کرتے ہیں تو جس نماز میں جس عبادت میں مجمع کثیر ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ کی رحمت اور برکت بھی زیادہ نازل ہوتی ہے۔ ایسے بے شمار فوائد ہیں جن کو میں گن نہیں سکتا۔ ہمارے علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان باتوں کو لوگوں کے سامنے لائیں، لا کر لوگوں کو ترغیب دیں اس بات کی کہ یہ چھوٹی موٹی مساجد میں نمازوں کو ادا کرنے کے بجائے آپ لوگ جمعہ کے دن جامع مسجد میں ادا کریں۔ ہاں، اگر ضعیف لوگوں کا اگر خیال کیا جا رہا ہے اور جو ہے نا تھوڑا سا نماز وقت کے اعتبار سے کسی کی نماز وقت پہ چھوٹ جاتی ہے تو پھر ان کو ادا کرنے کے لیے ایک آدھ جگہ 2 جگہ کہیں پر اور شہر میں نماز ہو رہی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ کیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک محلے میں 4 مساجد میں نماز جمعہ ہو رہی ہے۔ اس باتوں کو جو ہے نا بالکل سیریسلی لینے کی ضرورت ہے، اور میں گزارش کروں گا تمام بیدر کے مسلمانوں سے،
मज़ाफ़ात के लोगों से, आतराफ अकनात के मवाज़ियात के लोगों से कि ये जुम्मतुल विदा के मौके पर आप तमाम लोग जामे मस्जिद भीतर पहुँचे और मुसलमानों का एक कसीर इज्तिमा यहाँ पर होता है और इस मजमे में जितने ज़्यादा लोग इस नमाज में शरीक रहेंगे अल्लाह की रहमत और बरकत उतनी ही ज़्यादा रहेगी, उतना ही इस इजहार शौकत इस्लाम के लिए, उतना ही अपना दबदबा लोगों के ऊपर बताने के लिए, कायम करने के लिए, उतना ही अपने इत्तेहाद का सबूत पेश करने के लिए हमको जो है ना नमाज एक जगह पर मुत्तहिद होकर अदा करने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात को लोग समझ गए होंगे और छोटी मोटी मसाजिद के जितने अहबाब हैं, जितने मुतवल्लियान हैं, जितने इंतज़ामी कमेटियों वाले हैं, वो सारे लोगों से मेरी अदबन गुजारिश है कि ये जो हम जो है ना जुमा अपने अपनी मसाजिद में शुरू किए हैं इसको बंद कर देना चाहिए। अगर आप हमेशा के लिए बंद ना भी कर रहे हो तो जुम्मतुल विदा के लिए तो पहले मौकूफ करें, आगे की बात आगे मिल बैठ कर तय करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।